کہتے ہیں کہ ایک شب سلطان محمود غزنوی حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بیس بدل کر محل سے نکلا۔ پھرتا پھراتا ایسے مقام پر پہنچا جہاں چند آدمی بیٹھے چھپکے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا اور دعا و سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، سن بھائی، ہم سب چور اچکے ہیں اور آج کی شب قسمت آزمائی کے لیے نکلے ہیں۔ اب یہ بتا کہ تو کون ہے؟ سلطان نے کہا، میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور کہا، خوش آمدید۔ اتنے میں ایک چور نے کہا، یارو ذرا اپنا اپنا ہنر اور کمال تو بیان کرتے چلو کہ کون کس وصف میں کامل ہے۔ پہلے نے کہا، سنو، میرے کانوں میں یہ کمال ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے یہ سن کر کہا، بھئی واہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا بولا، بھائیو، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ کیسا ہی گپ اندھیرا ہو، میں جس کسی کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، دن کی روشنی میں دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتا ہوں۔ سب نے اس کمال پر بھی واہ واہ کی۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں یہ قوت ہے کہ صرف اسی کی مدد سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میری ناک میں یہ کمال ہے کہ زمین سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں اور وہ وہیں چپک جاتی ہے۔ جب پانچوں چور اپنا اپنا ہنر بیان کر چکے تب انہوں نے سلطان محمود کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ہاں بھائی، اب تو بھی بتا تجھ میں کیا کمال ہے تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ تجھے اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں۔ سلطان نے جواب دیا، یارو، میرا کیا پوچھتے ہو، بس اتنا سن لو کہ میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے۔ جب مجرموں کو قتل کرنے کے لیے جلاد کے حوالے کرتے ہیں، اس وقت اگر میں اپنی داڑھی کو ذرا سی حرکت دوں تو سب مجرم رہا ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور خوش ہو کر پکار اٹھے، یہ کمال تو سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، بس آج سے تو ہمارا سردار اور آقا ٹھہرا، مصیبت کے وقت ہم تیری ہی وجہ سے چھٹکارا پائیں گے۔ ان باتوں کے بعد طے پایا کہ چلو کہیں قسمت آزمائی کریں۔ پھرتے پھراتے بادشاہ کے محل کی جانب جا نکلے۔ یکایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، سب چوکنے ہو گئے۔ وہ چور جو کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہراساں ہو کر دبی زبان میں بولا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے، ابے گھاس کھا گیا ہے، بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پر پڑا خراٹے لے رہا ہوگا۔ پہلے چور نے پھر کہا، نہیں، کتا یہی بات کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنے میں دوسرے چور نے ناک زمین سے لگائی اور کہا، بس ذرا سی ہمت درکار ہے، شاہی خزانہ قریب ہی موجود ہے۔ کمند پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمند پھینکی جو فوراً ایک کنگورے میں اٹک گئی اور وہ سب کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ تھا، جس کے ہاتھ جو لگا جی بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے، جواہر، قیمتی کپڑوں کے تھان اور سونے چاندی کے برتن۔ پھر وہاں سے نکلے اور سارا سامان ایک محفوظ مقام پر چھپا دیا تاکہ اگلے روز دن کی روشنی میں حصے بکھرے کریں۔ سلطان نے ان کی جائے پناہ اچھی طرح دیکھ لی اور ایک ایک کا نام اور حلیہ بھی ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد ان کی نگاہوں سے چھپ کر محل میں واپس چلا آیا۔ دوسرے دن دربار میں آتے ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جائیں اور اس نام اور اس حلیے کے 5 آدمیوں کو پکڑ لائیں۔ سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے دوڑے گئے اور چوری کے مال سمیت تمام مجرموں کو دربار میں حاضر کر دیا۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ چہرے موت کے خوف سے زرد تھے اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔
جب انہیں تخت شاہی کے روبرو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی کہا، اے بیس بدل کر راتوں کو گشت کرنے والے بادشاہ، ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا کمال دکھا چکا، اب تیری باری ہے، جلدی سے اپنی داڑھی کو حرکت دے تاکہ ہم جلاد سے رہائی پائیں۔ بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ تو کھجور کی بنی ہوئی رسیاں ثابت ہوئیں۔ ہاں، ایسے نازک اور جان لیوا مرحلے پر کوئی کام آیا تو وہ آنکھ جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ چوروں کی یہ التجا سن کر سلطان محمود ہنس پڑا، کمال لطف و کرم سے اپنی داڑھی کو جنبش دی اور جلاد نے ان سب کو آزاد کر دیا۔